بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ فاطمہ آپ کا اپنے چینل راہ جنت میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بہت ہی پیارا لگا مجھے۔ اٹس ریئلی ہارٹ ٹچنگ۔ ایک بار ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید نام کے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت آلموسٹ پوری دنیا میں قائم تھی۔ اس کے زمانے میں ایک بہلول نام کے بزرگ تھے جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کی بیوی بہت نیک خاتون تھی، زبیدہ، اور وہ ان کے محل میں تقریباً زبیدہ نے 1000 کے قریب ایسی نوکرانیاں رکھی تھی جو قرآن شریف کی حافظہ تھی، اور محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کے لیے ان کی ڈیوٹیز الگ الگ شفٹس میں لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ، زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، اور انہیں ایک جگہ بزرگ دانا بہلول بیٹھے ہوئے دکھائی دیے جو اس وقت مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے، مطلب دریا کے کنارے۔ ہارون رشید ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا، وہ اپنے کام میں مصروف تھے، انہوں نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا، جو بھی شخص اس گھر کو خریدے گا، میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ بادشاہ نے سوچا یہ دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اور وہ اس کی بات کو دھیان نہ دے کر بادشاہ آگے بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ وہ بھی وہاں پر آئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بزرگ بہلول کو سلام کیا، اور لگ بھگ انہوں نے بھی یہی سوالات پوچھے۔ جب انہوں نے گھر کی قیمت پوچھی تو بہلول نے سیم آنسر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے 1 دینار ہے۔ تو زبیدہ نے فوراً 1 دینار نکالا اور ان کو دیا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا جنت کے بہت حسین منظر تھے، یعنی بڑے خوبصورت سے جھرنے، ہرے بھرے باغ، اونچے خوشنما محل، بہت ہی خوبصورت سا منظر تھا۔ ان محلوں میں، یعنی خواب میں ہی جب بادشاہ آگے بڑھ رہا تھا تو ان محلوں میں وہ ایک محل تھا جس پر اس کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے سوچا کہ کیوں نہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ میری بیوی کا گھر کیسا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اس گھر میں داخل ہوتا کہ محل کے باہر 2 چوکیدار پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہارون رشید کو روکا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ میری بیوی کا گھر ہے، میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے کہا کہ یہاں دنیا کا قانون نہیں چلتا، یہ جنت کا محل ہے، یہاں پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر چوکیدار نے بادشاہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور بادشاہ کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر وہ سمجھ گیا، یعنی جو ہارون رشید تھا وہ سمجھ گیا کہ بہلول کی دعا جو ہے ان کی بیوی زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور اسے خود پر بہت زیادہ افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بھی ایک گھر لے لیتا 1 دینار دے کر، اور اس کشمکش میں پوری رات وہ بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے کیا کیا، وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ کچھ ہی دوری پر اسے بہلول اسی طرح کا مکان بناتے ہوئے دکھ گیا، اور وہ ان کے پاس گیا، اور سب سے پہلے اس نے بہلول کو سلام کیا، اور پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ خوش ہو کر ہارون رشید نے اس بار گھر کی قیمت پوچھی تو بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارون رشید کی بادشاہی تقریباً پوری دنیا میں تھی۔
تو बहलोल को बादशाह को बहुत ही हैरानी हुई और उसने पूछा कि भाई कल तो आप जो है इस जन्नत के में जो घर थे 1 दिनार के बदले आप घर दे रहे थे, आज आप पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हैं। तो बहलोल ने इस बार बादशाह की तरफ देखा, मुस्कुराया और जवाब दिया, बादशाह सलामत, कल बिना देखे का मामला था, ठीक है, और आज जो है वो देखा हुआ मामला है। यानी कि कल बिना देखे जन्नत के घर का सौदा हुआ था और इसलिए सस्ता मिल रहा था। क्योंकि आज आप जन्नत देख आए हैं, इसलिए अब कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। फ्रेंड्स, हमारी मिसाल भी तकरीबन ऐसी ही है। आज हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिन देखे मान लिया है, इसलिए जन्नत सस्ती है। लेकिन कल मौत के वक्त जब गैब के पर्दे खुल जाएंगे, आखिरत की निशानियां हम देख लेंगे, फिर उसके बाद जन्नत की कीमत हम अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमको सही रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए मेरे साथ एक बार कलमा शहादा पढ़ते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल राह जन्नत को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।